کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب آپ کا دل بھرا ہوتا ہے، دماغ تھکا ہوتا ہے، تو آپ کی پہلی آواز کس پر نکلتی ہے؟ اکثر وہ آواز، وہ غصہ ان معصوم بچوں پر نکل جاتا ہے جو نہ وجہ جانتے نہ گلہ کرتے ہیں، بس خاموش ہو کر سہ لیتے ہیں۔ ہر ماں باپ اپنے بچوں کے لیے بہترین چاہتے ہیں، لیکن نادانی میں کچھ ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں جو بچے کی شخصیت کو نقصان پہنچاتی ہے۔ ہم بچوں کو دنیا کی ہر چیز دینا چاہتے ہیں، اچھے کپڑے، اچھے کھلونے، اچھی تعلیم، مگر جو سب سے قیمتی چیز ہے، اچھی تربیت، کیا وہ ہم دے رہے ہیں؟ بچے وہ نہیں بنیں گے جو آپ کہو گے، بلکہ وہ بنیں گے جو آپ ان کے ساتھ کر کے دکھاؤ گے۔ تربیت صرف سبق نہیں، ایک جذبہ ہے، ایک مثال ہے، ایک محبت بھرا سفر۔ آئیے اپنی اولاد کو صرف کامیاب نہیں، اچھا انسان بنانا سیکھیں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل روٹین وتھ ہینا۔ کیسی ہو میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور دعا کرتی ہوں آپ بھی ٹھیک ہوں گے۔ بچوں کی تربیت میں ہم کون سی غلطیاں کرتے ہیں؟ پہلی غلطی، بار بار ڈانٹنا یا تنقید کرنا۔ بچے غلطی کریں گے کیونکہ وہ سیکھ رہے ہیں، لیکن اگر ہم ہر بار صرف ڈانٹیں گے تو ان کا اعتماد ختم ہو جائے گا۔ ان کی اصلاح محبت سے کریں تاکہ وہ سیکھنے میں خوشی محسوس کریں۔ دوسری غلطی، دوسروں سے موازنہ کرنا۔ دیکھو فلاں بچہ تم سے کتنا اچھا ہے۔ یہ جملہ بچے کو احساس کمتری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ہر بچہ منفرد ہے، اسے اس کی صلاحیت کے مطابق سرائیں۔ تیسری غلطی، موبائل یا اسکرین کے ذریعے چپ کروانا۔ رو رہا ہے، موبائل دے دو، خاموش ہو گیا، اب چین سے گھر کے کام کرو۔ لیکن کیا واقعی ہم نے مسئلہ حل کیا ہے یا صرف دبایا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آسان حل ہے، مگر یہ وقتی سکون ہمارے بچوں کی ذہنی اور جذباتی ترقی کو روک رہا ہے۔ موبائل بچے کو خاموش تو کر سکتا ہے، لیکن وہ سننے، بولنے، محسوس کرنے اور سیکھنے کی طاقت چھین لیتا ہے۔ بچے کو وقت چاہیے، توجہ چاہیے، الفاظ کی زبان نہیں، احساس کی زبان چاہیے۔ بس چند لمحے، ایک نظر محبت، ایک کہانی۔ یاد رکھیں، موبائل ایک سہولت ہے، تربیت کا متبادل نہیں۔ اپنے بچے کو اسکرین نہیں، اپنا وقت دیجیے، کیونکہ وہ صرف خاموشی نہیں چاہتا، وہ آپ کو چاہتا ہے۔ یہ آسان طریقہ وقتی سکون تو دے سکتا ہے، مگر بچے کی ذہنی نشوونما کو متاثر کرتا ہے۔ چوتھی غلطی، صرف نمبرز یا رزلٹ پر توجہ دینا۔ یہ کیا نمبر لائے ہو؟ اتنی محنت کرائی تھی، پھر بھی صرف اتنے نمبر؟ کبھی سوچا ہے کہ شاید وہ پینٹر بننا چاہتا ہو، شاید اسے گنتی سے زیادہ رنگ اچھے لگتے ہیں، لیکن ہم نے تو صرف نمبر دیکھے، خواب نہیں۔ تعلیم صرف نمبر کا کھیل نہیں ہے، سیکھنے کی لگن، سوچنے کی طاقت اور اپنی پہچان بنانے کا سفر ہے۔ نمبر ایک کاغذ پر ہوتے ہیں، لیکن بچے کی اصل قابلیت اس کے جذبے میں ہوتی ہے۔ آج اگر ہم نے اس کی صلاحیت پہچان لی تو کل وہ خود کو پہچان جائے گا۔ بچوں کو حوصلہ دیجیے، ہر بچہ ذہین ہوتا ہے، بس اس کا میدان الگ ہوتا ہے۔ نمبر گر سکتے ہیں، لیکن اگر حوصلہ گرا دیا تو بچہ دوبارہ اٹھ نہیں پائے گا۔ اپنے بچوں پر یقین کریں، تعلیم صرف نمبر کا کھیل نہیں ہے۔ اگر آپ صرف رزلٹ پر فوکس کریں گی تو بچہ سیکھنے کے شوق سے دور ہو جائے گا۔ سیکھنے کے عمل کو خوشگوار بنائیں، تعریف کریں۔ پانچویں غلطی، بچوں کو فیصلے کا اختیار نہ دینا۔ اکثر والدین نیک نیتی سے بچوں کی ہر چیز کا فیصلہ خود کرتے ہیں، کیا پہننا ہے، کیا کھانا ہے، کیا کھیلنا ہے، کون سا مضمون چننا ہے، کون سا خواب دیکھنا ہے۔ لیکن کیا ہم جانتے ہیں کہ یہی عادت ایک وقت کے بعد بچے کی خود اعتمادی کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے؟ فیصلے کرنا ایک ہنر ہے۔ جب ہم بچوں کو ان کے چھوٹے چھوٹے فیصلے خود کرنے دیتے ہیں تو وہ اعتماد، ذمہ داری اور خود مختاری محسوس کرتے ہیں۔ اکثر والدین یہ سوچتے ہیں کہ بچہ ابھی چھوٹا ہے، وہ غلط فیصلے کر لے گا یا اسے سمجھ نہیں ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ اگر بچے کو کبھی فیصلے کرنے کا موقع ہی نہیں دیا جائے گا تو وہ سیکھے گا کیسے؟ بچوں کے فیصلے کا مطلب نافرمانی نہیں۔ اکثر لوگ بچوں کی رائے دینے کو گستاخی سمجھ لیتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ رائے کا اظہار اور اپنی پسند کا بتانا ایک صحت مند ذہن کی علامت ہے۔ کیا پہننا ہے، کون سی کتاب پڑھنی ہے، کیا ناشتہ پسند ہے، ایسے چھوٹے فیصلوں کی آزادی بچے کو اپنی شناخت بنانے میں مدد دیتی ہے۔ کب، کیا اور کیسے فیصلے دینا چاہیے۔ 3 سے 5 سال کے بچوں کو 2 آپشن دیں، نیلا کپڑا پہننا ہے یا سبز۔ 6 سے 10 سال کے بچوں سے رائے لیں، تمہیں لگتا ہے یہ بہتر ہے یا وہ۔ 11+ بچوں سے مکمل مشورہ کریں اور ان کی بات سنیں، سمجھیں اور احترام دیں۔ بچوں کی رائے کو اہمیت دیں۔ اگر بچہ کچھ کہے اور ہم فوراً رد کر دیں تو وہ سیکھے گا کہ اس کی بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، لیکن اگر ہم سنیں اور وضاحت سے بات کریں تو وہ سیکھے گا کہ اس کی آواز قیمتی ہے۔ بچے صرف فرمانبرداری کے لیے پیدا نہیں ہوئے، وہ سوچنے، سمجھنے اور بہتر فیصلہ کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ آج اگر ہم انہیں فیصلہ سازی کا موقع دیں گے تو کل وہ ایک سمجھدار، خود اعتماد اور مضبوط انسان بن کر ابھریں گے۔ فیصلے کا حق صرف بڑوں کا نہیں، بچوں کا بھی ہوتا ہے۔ آج انہیں موقع دیجیے، کل وہ آپ کو فخر دیں گے۔ 6ٹھی غلطی، اپنے غصے یا تھکن کا اظہار بچے پر کرنا۔ تھکن یا غصے کا بوجھ بچوں پر نہ ڈالیں۔ زندگی کی مصروفیات، کام کا دباؤ، مالی مسائل یا جسمانی تھکن، یہ سب چیزیں ہمیں اندر سے تھکا دیتی ہیں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ سارا غصہ یا بوجھ ہم ان پر نکال دیتے ہیں جو سب سے زیادہ معصوم اور بے قصور ہوتے ہیں، اور وہ ہوتے ہیں ہمارے بچے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ، دماغ خراب کر رکھا ہے۔ ایسے جملے کتنوں کے گھر میں روز گونجتے ہوں گے۔ اکثر ماں باپ تھکے ہوتے ہیں، دماغ الجھا ہوتا ہے، دل بوجھل ہوتا ہے، اور بچہ کچھ سوال کر دیتا ہے، کوئی شرارت کر دیتا ہے۔ نتیجہ ایک تیز جملہ، ایک غصے بھری نظر، یا پھر مکمل خاموشی جو بچے کا دل ہی توڑ دیتی ہے۔ بچے نہیں سمجھتے کہ ماں نے آج کتنا کام کیا ہے، انہیں نہیں پتا کہ ابو آفس سے تھکے ہوئے آئے ہیں، انہیں صرف یہ معلوم ہوتا ہے میری ماں میری بات سنے گی، میرے ابو مجھے گلے سے لگائیں گے۔
जब बच्चे बार बार वालिदैन के गुस्से का निशाना बनते हैं तो वो खौफजदा हो जाते हैं, खुद पर शक करने लगते हैं और वक्त के साथ वो या तो हद से ज़्यादा चुप हो जाते हैं या गुस्से को अपनी फितरत बना लेते हैं। तो हल क्या है? रुक जाएं। जब महसूस हो कि गुस्सा आ रहा है, बस एक लम्हे के लिए रुक जाएं, गहरी सांस लें। सांस का उतार चढ़ाव हमें पुरसुकून करता है। बच्चे को अलग ना करें। बच्चे को बताएं कि आप थके हुए हैं लेकिन इसकी बात ज़रूर सुनेंगे। जज्बात को अल्फाज दें। कह दें, अम्मी थोड़ी थकी हुई है, मुझे 2 मिनट दे दो, फिर मैं आपकी बात पूरी तवज्जो से सुनूंगी। बच्चों को महफूज माहौल दें। बच्चे के लिए माँ बाप सब कुछ होते हैं। अगर वो इन्हीं से डरने लगे तो दुनिया में वो कहाँ जाएंगे। इनके दिल को ऐसा पनागा बनाएं जहाँ वो हर हालत में खुद को महफूज महसूस करें। गुस्सा वक्ती होता है लेकिन आपका रवैया बच्चों के दिल पर उम्र भर नक्श रहता है। अपने जज्बात का बोझ इन पर ना डालें बल्कि इनसे बांटें, क्योंकि वो आपका गुस्सा नहीं आपकी मोहब्बत डिज़र्व करते हैं। गुस्से में खामोश हो जाना बेहतर है बानिस्बत इस जुमले के जो बच्चे का दिल ही तोड़ दे। 7वीं गलती, मोहब्बत का इज़हार न करना। मोहब्बत सिर्फ दिल में नहीं, अल्फाज और अमल से जाहिर करें। गले लगाएं, मुझे तुमसे मोहब्बत है कहना मामूल बनाएं। तरबियत सिर्फ बातों से नहीं, अमल से होती है। जो कुछ आज हम सिखाएंगे वही कल हमारे बच्चों का किरदार बनेगा। आज से वादा करें कि हम अपनी गलतियों से सीखेंगे ताकि हमारे बच्चे बेहतर इंसान बन सकें। अच्छी तरबियत बेहतरीन विरासत है। वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।